الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کتابت کورس اس کے ہماری تقریباً کچھ کلاسیں ہو چکی ہیں، اور اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خوف کی علامات اور ان کی بنیادی وجہ، کیونکہ دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری تھا کہ خوف کی علامات کیا ہیں۔ وہ تو ہر آدمی کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، ویسے ان کی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ان کا سمجھنا بہت ضروری تھا، ان میں سے بعض چیزوں کا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور آج جو ہے اس سے، اور خصوصاً جو یہ اسٹیج کا خوف ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ پیدا ہونے کی وجہ جب پتہ چل گئی تو اب اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا کیسے دلایا جائے، کیا کیا طریقے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ نے تقریر کرنا سیکھ نہیں لی۔ یہ تقریباً کچھ مہینوں کی بات ہے۔ جب آپ نے مکمل سیکھ لی تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو خطیب بن جاتے ہیں یا خطیبہ بن جاتی ہیں یا واعظہ بن جاتی ہیں، ان کو ان قواعد کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہم جیسے طلباء کو ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس فن میں قدم رکھا ہے، تو ان کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ سٹیج کے خوف پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں۔ نمبر 1، اپنی توجہ کا مرکز اپنے بجائے اپنے سامعین اور اپنے مقصد پہ لے جائیں۔ یعنی آپ کا ذہن اپنی طرف نہ ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بلکہ آپ کی توجہ سامعین کی طرف ہو کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں سوچو گے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، تو پھر وہیں سے جو ہے یہ ایک آپ پر خوف بڑھتا جائے گا۔ اور پھر دوسرا مقصد کہ آپ نے جو پیغام 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ کا تیار کیا ہے، 5 منٹ کا یا اس سے زیادہ کا، وہ ہے کہ یہ میں نے اپنا مقصد جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے۔ ایک پیغام دینے کے لیے میں آئی ہوں، اللہ کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں، اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں، لوگوں کو رب کی پہچان اور اس کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ کا پورا جو ہے کانسنٹریٹ صرف مقصد اور ٹارگٹ اور ہدف پر ہو جو آپ لے کر آئیں گے۔ دوسری بات، سامعین جو آپ کے سامنے جن کو آپ نے توجہ کا مرکز بنانا ہے، ان کو اپنا حریف نہ سمجھے، بلکہ کہیں کہ یہ تو میری طرح اپنی دوست احباب ہے، اور یہ اس بات کی محتاج ہے اور یہ سننے کے لیے آئی ہیں۔ دوسری چیز یہ۔ تیسری، جب آپ سٹیج پر یا بات کرنے کے لیے تیار ہو تو اگرچہ شروع میں مسکراہٹ نہیں آئے گی، لیکن زبردستی طور پر آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں، گویا کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کا جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، جو چہرے کے تاثرات آپ بنانے کی کوشش کریں گے، وہی چیز آپ کے اندر بھی انفیکٹ ہو جاتی ہے، اور وہی اثر آپ کو اپنے اندر بھی دکھائی دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ شروع میں، ابھی آپ سیکھنے جا رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ جب آپ تقریر کرنے کے لیے آئیں، اور یہ قانون اور قاعدہ بھی ہے، جب آپ مقابلے کی تقریر میں جائیں گی تو آپ کے پہلے 3 سے 5 نمبر تو صرف اور صرف جو ہے اسٹیج پہ آنے کے لگا دیے جاتے ہیں۔ پہلا جب جیسے ہی آتے ہیں تو اسٹیج پر آنے کا، اس کا آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس وجہ سے آپ نے آنا ہے، کس انداز سے آنا ہے۔ تو یہ پہلے جو ہوتا ہے اسٹیج پر آ کے کھڑے ہونے تک، تقریر شروع کرنے سے پہلے 5 نمبر آپ کے جو ہے آپ کا جج لگا دیتے ہیں۔ تو یہ آنا مسکراتے ہوئے، خوف نہ ہو، اگرچہ یہ تکلفانہ ہی مسکراہٹ کیوں نہ ہو۔ اور جب آپ بات کرنے لگیں تو ابتداً آپ بڑی شائستہ، اور وہاں پر بھی یہ اسمائلنگ کے ساتھ، اس سے کیا ہوگا، آپ کے اور سامعین کے درمیان میں خاص ریلیشن ہوگی، جس سے آپ خود نارمل ہو جائیں گے، آپ کا خوف کم ہوگا۔ اگلی چیز جو ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔
کیوں کہ یہ بات اپنے دوران کہ بھائی دیکھو انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں، بنی آدم ہے تو غلطی تو ہو سکتی ہے. یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سے جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں. لہٰذا اپنے ذہن میں یہ بات ذہن میں سے نکال دیں کہ کچھ کہیں غلط نہ ہو جائے نا. کیا بات ہے، کچھ نہیں، سیکھنے کے لیے آئے، اور سیکھتے وقت تو غلطی ہوتی ہے. تو اس قسم کی سوچوں کو دماغ میں جگہ نہیں دینی. جب بھی ہو تو اس سے نکل جانے کے نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کوئی فرشتے تھوڑے ہی ہیں کہ غلطی نہیں ہوگی. جب جد امجد سے باوجود نبیوں نے کہ غلطی ہو گئی تو ہم تو ان کی اولاد ہیں. جی تو یہ اپنے ذہن میں بار بار یہ دہرائیے گا کہ بنی آدم ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اور اس خطا سے کوئی موت نہیں آ جائے گی، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر لے گا، کوئی آپ کو پھانسی نہیں لگا لے گا. تو یہ چیز اپنے آپ میں آپ نے دہرانا ہے. اس دہرانے سے بھی یہ آپ کا خوف کم ہوگا. دیکھیں نیگیٹو، یہ انسان کی ہے کہ نیگیٹو میسج کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دیں، کبھی بھی نہ آنے دیں. اور اگر آئے بھی تو آپ اپنے آپ کو پیغام دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، انکار کر لیں، تو وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے. اور اگر کس چیز پر آپ خود مصر ہو جائیں ذہن میں ہاں غلطی ہوگی، تو پھر غلطی ہو جائے گی تو اس سے یہ ہو جائے گا. یہ تو ایسے ہی جیسے حدیث میں آتے کہ ایک صحابی نے طلبہ ان بچوں کے ساتھ کہا دیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ بھی کی. انہوں نے بچوں کو کہا کہ بھائی جاؤ ادھر کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں. تو بچوں نے دوڑ لگا دی، تو ایک بچوں کو دیکھ کے دوسرے کو، تیسرے نے دیکھ لی، سب نے لگا دی. پھر ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی تقسیم ہو رہی ہے، خود بھی دوڑ لگا دی. تو اس لیے جب آپ کہیں کہ کوئی غلط نہ ہو جائے تو غلطی ہو جائے گی. اور اگر آپ کہیں کہ غلطی ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، تو پھر اسی غلطی سے آپ سیکھیں گے، اور یہ غلطی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے سٹیپ مہیا کرے گی. اپنے آپ کو سامعین سے بہتر تصور کریں. اگرچہ ہمارے علماء اور مشائخ اس کا کہتے ہیں کہ بھائی عام میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر تصور نہ کریں، کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان، لیکن وہ ایمانیات کے اندر ہے، وہ تقوی اور ورع کے اندر ہے. یہ تقوی میں یہ مجھ سے بہتر ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. لیکن اب یہاں جب کھڑے ہوں تو کہیں کہ بولنے کے اعتبار سے میرا مقام ہے کہ میں ان سے بات کر رہی ہوں اور وہ میری بات سن رہے، تو اس لحاظ سے مقام کے لحاظ سے میں بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ جب آپ بات کر رہی ہیں ان سے، آپ متکلم ہیں، تو آپ اب ان سے بہتر ہے. تو یہ تصور اپنے آپ کو میسج دیں. یہ اپنے آپ کو میسج دینے سے آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور خوف کم ہوگا. اور سٹیج پر جب آ جائیں، اور یہ کیونکہ ابتدائی چیزیں ہیں ساری، یا کہیں بھی جہاں آپ کو کھڑے ہو کر بات کرنے کا آگے ہے، تو پہلے چند سیکنڈ رکیں اور آہستہ آہستہ گہری سانسیں لیں. گہری سانسیں لینے کے بعد پھر آپ تھوڑی طرف طائرانہ طور پر اپنے مجمع پہ نظر ڈالیں، اپنی مائک کو ٹھیک کریں. یہ 3 4 5 سیکنڈ تک آپ لیں، سیٹنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر، یعنی ادھر ادھر ایسے تیز نظروں سے نہیں، بڑی گویا کہ آپ ججمنٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس لوگ کون بیٹھے ہیں. وہ کہیں گے یار زبردست واعظہ ہے، بہترین خطیبہ ہے، بڑے انداز سے ہے. اپنی مائک ہے اس کو ٹھیک کریں، اپنے گلے کو تھوڑا سا صاف کرنے کی کوشش کریں. اس تھوڑے سے کھڑے ہونے میں آپ کی دل کی دھڑکن اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی، اور آپ تھوڑی سی نارمل ہو جائے گی، خوف کم ہو جائے گا. تو یہ، اور تیسری چیز آخری جو یہ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کہ اپنے بارے میں مثبت سوچیں. سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. احساس کمتری کا، اپنے بارے میں اچھا سوچ نہیں ہوتا کہ نہیں میں نہیں کر پا رہی ہوگی، مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا، میں اس طرح کرنا چاہ رہی ہوں لیکن لگتا ہے مجھے ایسے محسوس، مجھے ایسا نہیں. اپنے بارے میں مثبت سوچیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. آپ اپنے بارے میں مثبت سوچیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا جب آپ اپنے بارے میں مثبت سوچیں گے. اور کامیابی کا تصور ذہن میں بٹھا کر سٹیج پہ آ جائیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور میں ایک اچھے مقصد کے لیے
دین کی داعیہ کے طور پر آئی ہوں تو یہ کامیابی میرے لیے اہم ہے، اور اسی پر میری دنیا اور آخرت، میری نہیں، میرے ارد گرد معاشرے میں کیونکہ دین کا کام کرنا ہے تو یہ ضروری ہے۔ اور پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ تیاری اچھی کر کے، ابتدا میں تیاری اچھی ہونی چاہیے، اور اپنی تقریر جو آپ کے پاس ہے اس کو ایک مرتبہ لکھ لیں۔ شروع میں تو ابھی آپ نے رٹے سے ہی کرنی ہے، لیکن جب دوبارہ آپ کسی وقت تھوڑا سیکھ لیں تو جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو شروع میں پہلے مکمل تقریر نہیں ہے تو پھر اس کے پوائنٹ آپ کے پاس ہو، اور کوئی بھی آپ کو کوئی نہیں کہتا، اور اس سے یہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے خطابت پر کوئی حرف آئے گا، آپ کے پاس ڈائری ہو اس پہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد ان پوائنٹ کو کئی مرتبہ دہرائیں۔ پھر آنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دل میں پوری ان کی سیٹنگ کر لیں کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے، پھر یہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ اپنی باڈی لینگویج سے اعتماد اور وقار کا تاثر دیں۔ جب آپ شروع میں آ جائیں تو آپ اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کریں اور اس سے آپ تاثر دیں کہ آپ کے اندر ایک اعتماد ہے، آپ کے اندر ایک وقار ہے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا خوف بالکل ختم ہو جائے، اور ایکٹنگ کرنے کے بجائے فطری سٹائل پہ آ جائے، کیونکہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کبھی کبھی انسان کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے کہ یہ میری ایکٹنگ غلط ہو رہی ہے، تو پھر اس سے خوف بڑھ جاتا ہے۔ ایکٹنگ سے بہتر یہ ہے فطری سٹائل کی طرح، اور شروع میں سیکھتے ہوئے ہم جو یہاں اشارے کرتے ہیں یہ ایکٹنگ کے طور پر ہیں، یہ کرنے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے فطری سٹائل کی طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرنے کے لیے جائیں تو تھوڑی سی اپنے بازو، ٹانگوں، کندھوں اور کمر کو تھوڑا سا سٹریچ کریں، حرکت دیں، جیسے کہ تھوڑی سی ورزش کرنی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، دباؤ کم کرنے میں خون کی تھوڑی سی حرکت بڑھ جاتی ہے تو ایک جسم پر جو بوجھ طاری ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مقابل یعنی خوف کس کا نام ہے؟ وہ زیادہ خود اعتمادی کا۔ اگر خود اعتمادی اعلیٰ درجے کی ہو تو خوف آتا ہی نہیں، تو اب وہ خود اعتمادی کیا ہوگی؟ تقریباً وہی پوائنٹ ہے، اس کا عکس کریں گے تو خود اعتمادی ہے۔ دیکھ لیجیے خوف کا الٹ ہے، اس کی زید خود اعتمادی ہے۔ اب خوف پر قابو پانے کے لیے اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سیکھنا ہے، مشق کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، اور سیکھنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا، اور سیکھنے کے لیے پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی چیزیں آگے کہ بھرپور تیاری کر کے سٹیج پہ آنی ہے، مصنوعی کے بجائے فطری سٹائل کی طرف آنا ہے، سانس کے زیر بم پر قابو پانا ہے، اپنے سانس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی مشق آپ کو بتا دی گئی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے اس بات کو مت بھولیے کہ آپ ایک داعیہ ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر آئیے، اور اپنی کامیابی کی تصویری شکل میں دماغ کو بار بار دہرائیں کہ آپ ایک کامیاب مکرم ہے، ایک واعظہ ہے، ایک بیان کرنے والی ہے۔ اور اصل آخری دو چیزیں جو آپ کو اعتماد بھی دلائیں گی، آپ کا خوف بھی دور کرے گی، آخری دو پوائنٹ ہے، بس ان کو آپ پکڑ لیں، یہ پچھلی ساری جتنی باتیں ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ یہ مشقی تقریریں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، ان کو رٹا لگا کے یاد کریں، پھر بار بار دہرائیں، اور چلتے پھرتے ہوئے دہرائیں، چلتے پھرتے ہوئے باڈی لینگویج کا استعمال کریں، آپ کا آدھا خوف دور ہو جائے گا اور 50% اعتماد آپ کا بڑھ جائے گا اس سے۔ پھر میں یہ بات دہرا رہا ہوں، یہ پوائنٹ ہے کہ یہ تقریر کو رٹا لگا کے یاد کریں، پھر اس کے بعد اس کو بار بار دہرائیں، دیواروں کو سنائیں، کمرے کو سنائیں، کسی کو سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کو سنائیں، اور اپنے سامنے تصور یہ کریں کہ جب آپ کریں تو اپنے لیے اپنا سٹیج متعین کریں اور آڈینس متعین کریں، دیوار کو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کو میرے سامنے یہ آڈینس اور سامعین ہے، میں ان کو سنا رہی ہوں، پھر ان کی طرف اسی طرح ہاتھ کر کے ایک کو دیکھ دیکھ کر کے ایک تصور کے اندر لوگوں کا مجمع بیٹھائے، ایک خواتین کا جمع غفیر ہے، طالبات کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے آپ کے سامنے، تو اس کے سامنے آپ تقریر اپنی دہرا رہی ہیں، اور پھر چلتے پھرتے بھی دہرائیں۔ ہاں یہ تصور میں کرنا ہے، لیکن صرف تصور میں بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہ ہو کہ وہ ایک مولوی صاحب کا لطیفہ ہے کہ اس نے تقریر، اس میں بڑا خوف تھا، خطابت سے، بیان سے ڈر لگتا تھا اس کو بھی، تو ایک دفعہ اس نے بڑی تقریر یاد کی، رٹے لگائے، اور کھیت میں چلا گیا تو جو بند گوبھی ہوتی ہے، ایک تو پھول گوبھی، ایک بند گوبھی، وہ جو اکثر استعمال کرتے ہیں ہم سیلڈ میں بھی، تو اس کے وہ کھیت میں گیا تو وہ تو کیونکہ بالکل سروں کی طرح بنا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ ساری عوام بیٹھی ہوئی اپنی تقریر کرتے رہے سناتے رہے،
اور جب جمعے والے دن فرسٹ ٹائم میں آئے ممبر پر بیٹھے تو اس کو مجمع کو دیکھ کے تو جب خوف طاری ہوا تو ادھر کہنے لگا لوگ ہیں، گوبھی گوبھی ہے، اور وہیں بے ہوش ہو گئے. اور یہ ہوتا ہے. کل ہمارے یہاں اسپیچ کمپٹیشن تھی تو ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ٹائم اسٹیج آیا آ کے کھڑا ہو کے اس نے اپنے سامنے مجمع دیکھا، وہیں بے ہوش ہو گیا، وہ گر گیا، تقریر نہیں کر پایا، گر گیا، بالکل بے ہوش ہو گیا. اور ایسے ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ چلتے پھرتے تقریر کرنی ہے اور بار بار دہرانی ہے. اور پھر آخری سٹیپ ہے کم سے کم 3 افراد کو پھر اپنی تقریر سنائے. کم سے کم 3 افراد کو علیحدہ علیحدہ، یہ نہیں کہ 3 افراد اکٹھے بیٹھے اور آپ نے سنا دکھانے. ایک مرتبہ چھوٹی ہمشیرہ کو بٹھا دیا، آپ بیٹھے میری تقریر سنیں، اس کے سامنے دھواندار انداز میں کریں، گویا کہ پورا مجمع بیٹھا ہے. پھر والدہ کو پکڑ لیں، پھر کسی اور دوست کو پکڑ لیں کہ بھائی آپ میری تقریر سنیں، آپ ان کو تقریر سنائے. تو یہ 3 افراد کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف کو، والد صاحب کو، بھائی کو، گھر میں جو میں نے پکڑ کے سنا دیا اس کو. یہ آپ کی پریکٹس ہے، چھوڑے نہیں کسی کو بھی. اور 3 مجالس میں، مجلس کا مطلب یہ کہ 3 سے زیادہ افراد، 3 سے گھر کے کھانے کے وقت میں جمع ہوئے بیٹھے، کہا جی میری ایک مرتبہ تقریر سنیں آپ. میری کامیابی میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اپنی کلاس میں اپنی جو ہے زمیلات کو، اپنی دوست کو، فرینڈ کو، ان کو جمع کریں کہ بھائی چلے بھائی میں نے تقریر یاد کی ہے، میں ایک جگہ مشق کرتی ہوں، خطابت کورس کرتی ہوں، آپ بھی میری سنیں تقریر. تو ان کو سنا دیں. تو 3 افراد کی 3 کی کم سے کم 3 افراد ہو، زیادہ جتنے بھی ہو ان کو سنائے. 3 تقریروں کے بعد آپ کا خوف ختم، اعتماد آپ کا جو ہے آسمانیوں کو، بلندیوں کو چھو رہا ہو. تو یہ چیزیں کرنے کی آخری 2 پوائنٹ کے کریں، باقی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج تقریر کی مشق آپ کو جو دی آ رہی ہے، فضائے بدر پیدا کر، اس کی ویڈیو بھی اور ویڈیو لنک بھی آپ کو بھیج دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ابھی ایک ایک لفظ آپ کو کر کے دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا. آپ نے اس تقریر کو اسی طریقے سے اس کے ساتھ دہرانا ہے. اوکے. الحمدللہ وکفى. ساتھ پڑھیے گا، آواز آنی چاہیے. اوکے لیٹس اسٹارٹ. الحمدللہ وکفى. الحمدللہ وکفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. أما بعد. میرے دوستوں احساس کمتری سے جان چھڑائیے. احساس کمتری سے جان چھڑائیے. بزدلی سے توبہ کیجیے. بزدلی سے توبہ کیجیے. سستی اور بےحسی کو قریب نہ بھٹکنے دیجیے. سستی اور بے حسی کو قریب نہ بھٹکنے دیجیے. ایمان اور یقین کے نور سے ایمان اور یقین کے نور سے سینوں کو روشن کیجیے. ایمان اور یقین کے نور سے آپ پڑھ لیں، میں کسی کے پاس مائک تھی پوری پڑھ لیں. ایمان اور یقین کے نور سے سینوں کو روشن کیجیے. باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کیجیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے لے کر میدان میں رہیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجیے. رو رو کے مانگیے، بار بار مانگیے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے. پھر دیکھیے کفر پر لرزہ کیسے ہوتا ہے. یہ مادیت پر روحانیت کیسے غالب آتی ہے. یہ مشکلیں کیسے آسان
मदद होती है। देखिए कैसे मुमकिन होता है। देखिए अल्लाह की मदद कैसे आती है। फिर देखिए फरिश्ते कैसे है। सबको तुमसे कतार अंदर कतार रब्बी कतार अंदर कतार रब्बी वमा अलैना इल्लल बलाग।